بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو سوئے تو اس کے جسم کے ساتھ والے کپڑے میں فرشتہ رات گزارتا ہے، اور جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ پاک اپنے فلاں بندے کو بخش دے، بے شک وہ باوضو ہو کر سویا تھا۔ 2-4 نہیں، مجھ کو فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے، بے شک سیدنا حضرت علی علیہ السلام کا قول۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ پاک کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، بے شک۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ پاک کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، بے شک۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ وضو کے وقت کی خاص دعا، جو شخص وضو کے وقت یہ دعا پڑھ لے اس کی مغفرت کا پرچہ لکھ کر مہر لگا کر رکھ لیا جاتا ہے، قیامت تک اس کی مہر نہ توڑی جائے گی اور بخشش کا حکم برقرار رہے گا، بے شک۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کر لے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے، جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ پاک کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ پاک جانتا ہے۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا اپنے دوست کے غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ آزمائش اللہ پاک اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہو جاتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو
جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، مٹی پہ کرے مان وارے انسان۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہنوں میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ جنون شوق اب بھی کم نہیں ہے، مگر وہ آج بھی برہم نہیں ہے۔ ادھر مشکوک ہے میری صداقت، ادھر بھی بدگمانی کم نہیں ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں، ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس چھوڑنا پڑتا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تب مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ تو کرتا ہوگا اپنے الفاظ سے متاثر، میری خاموشی سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی طاقت ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ درد دیے جانے ہی کی مستحق ہے۔ رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ کبھی کبھی الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ کو کسی سے گفتگو کی طلب ہو لیکن وہ مصروف ہو، یا پھر کوئی آپ سے گفتگو اس وقت کرے جب اسے کوئی اور گفتگو کے لیے میسر نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں اور لب سلے ہوئے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقصد میں اعلیٰ ظرفی۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک شیئر اینڈ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔